تو عالم انبیاء کا وارث ہے، اب اس کی ذمہ داری بھی اتنی زیادہ ہے۔ گرچہ اس نے خدا ہونے کا دعویٰ کر رکھا ہے، سختی کا برتاؤ نہیں کرنا، غرور لفظ ہے، غین پر پیش ہو تو دھوکہ اور زبر ہو تو شیطان۔ ہجوم کیوں ہے زیادہ شراب خانے میں؟ یہ علامہ اقبال نے سوال اٹھایا، کہتے ہیں شراب خانے میں لوگ اس لیے زیادہ جاتے ہیں، وہاں جو ساقی ہے نا بڑی نرم مزاجی کا حامل ہے، اور جب آتے ہیں مسجد میں تو وہاں پہ ان کو نفرت ملے تو وہ مسجد میں تو نہیں جائیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادع الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین، صدق اللہ العظیم۔ معزز حاضرین، سامعین، ناظرین، آج کا جو ہمارا موضوع ہے، جیسا کہ آپ اس حوالے سے جان چکے ہیں، ریلیجیس اسکالرس اپ گریڈنگ، یعنی اہل علم کا فکری ارتقاء، اصول و اسالیب۔ دور حاضر کے حوالے سے یہ بہت اہم موضوع ہے۔ ظاہر ہے کہ دعوت اور تبلیغ کا کام نہایت اہم ذمہ داری ہے اور نہایت ضروری بھی ہے۔ تو سب سے پہلے تو میں چاہتا ہوں کہ اہل علم کی جو عظمت اور فضیلت ہے اس کو آپ کے سامنے بیان کیا جائے کہ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ اللہ تعالیٰ تم میں سے درجات بلند فرماتا ہے ایمان والوں کے اور ان لوگوں کے جن کو علم عطا کیا گیا۔ یعنی یہ دو طبقات ہیں، دو گروہ ہیں جن کے اللہ رب العزت درجات بلند فرماتا ہے۔ اور ایک روایت کے مطابق اہل علم اہل ایمان سے 700 درجات بلند ہیں، اور ہر درجے میں 500 سال کی مسافت ہے۔ تو یہ آیہ مبارکہ جو ہے اہل علم کی عظمت کے حوالے سے بہت بنیادی حیثیت رکھتی ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے کسی راستے پر چلتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے راستوں میں سے کسی راستے پر چلا دیتا ہے، اور طالب علم کی خوشنودی کے لیے فرشتے پر بچھاتے ہیں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو روایت کا حصہ آپ کے سامنے ہے، فضل العالم علی العابد کفضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکواکب، کہ عالم کی فضیلت عابد پر ایسے ہے جیسے 14ویں رات کے چاند کی فضیلت تمام ستاروں پر ہے۔ اب اس میں ایک خاص اسلوب کے ذریعے ہمیں اہل علم کی فضیلت اور عظمت کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے اور سمجھایا جا رہا ہے۔ اب اس کی وجہ کیا ہے کہ عالم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاند قرار دے رہے ہیں، چاند سے تشبیہ عالم کو دے رہے ہیں، اور عابد کو یعنی عبادت کرنے والے کو ستاروں سے تشبیہ دے رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ چاند کی روشنی زیادہ ہوتی ہے، دیگر اشیاء کو، چیزوں کو روشن کر دیتی ہے۔ ستاروں کی روشنی جو ہم تک پہنچتی ہے نسبتاً کم ہوتی ہے۔ تو عالم چاند کی طرح ہے، عابد ستاروں کی طرح ہے، اس لیے کہ عالم کا جو فائدہ ہے، اس کے علم کا فائدہ ہے، وہ دوسروں تک پہنچتا ہے، اس سے دوسرے بھی فائدے حاصل کرتے ہیں، اور جو عبادت کا فائدہ ہے ظاہر ہے وہ اپنے تک محدود رہتا ہے عابد کے،
تو اس لیے عالم کو چاند قرار دیا اور عابد کو ستاروں سے تشبیہ دی۔ دوسری اس کی وجہ یہ ہے کہ عالم جو ہوتا ہے اس کے پاس عابد بھی آتا ہے کہ جی عبادت کرنا کیسے ہے، عبادت کرنے کے طریقے جاننے کے لیے، عبادت کا طریقہ کیا ہے، نماز کی رکعتیں کتنی ہیں، کس طرح عبادت ہم کریں گے، یہ سارے طریقے جاننے کے لیے، ان سارے معاملات پر بات کرنے کے لیے عابد جو ہے وہ عالم کا محتاج ہوتا ہے۔ اور جب عابد عالم کے پاس آتا ہے تو ظاہر ہے کہ جب عابد عبادت کرتا ہے تو پھر اجر جو عابد کو ملتا ہے اس کے ساتھ ساتھ عالم کو بھی وہ اجر ملتا ہے، کیونکہ جو نیکی کی جانب کسی کو راغب کرتا ہے نیکی کرنے والے کو بھی اجر ملتا ہے، اور جس نے نیکی کی جانب راغب کیا اس کو بھی اس کا اجر ملتا ہے۔ اور یہ بھی دیکھیے کہ چاند کی روشنی جو ہوتی ہے وہ اپنی نہیں ہوتی، وہ سورج سے مستعار ہوتی ہے، سورج سے لی جاتی ہے۔ تو با کمال عالم کون ہوتا ہے؟ جس کا تعلق آفتاب نبوت سے مضبوط ہوتا ہے۔ جتنا تعلق آفتاب نبوت سے مضبوط ہوگا اتنا ہی زیادہ عالم کا علم جو ہے وہ نکھر جائے گا اور لوگوں کو جو ہے اس سے فائدہ حاصل ہوگا۔ اور اس کے بعد اس روایت میں یہ بھی فرمایا گیا کہ ان العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء کیا ہیں؟ انبیاء کے وارث ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا اعزاز علماء کا، اہل علم کا کیا ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنا وارث قرار دے دیا، انبیاء کا وارث قرار دے دیا۔ جب وارث قرار دیا تو یہ بہت بڑی اعزاز، بہت بڑی فضیلت اور بہت بڑے اعزاز کی بات ہے، لیکن ایک ذمہ داری بھی ہے۔ جتنی وراثت قیمتی ہوتی ہے ذمہ داری انسان کی اتنی ہی بڑھ جایا کرتی ہے۔ تو عالم انبیاء کا وارث ہے، اب اس کی ذمہ داری بھی اتنی زیادہ ہے۔ اور آج کی اس گفتگو میں انہی ذمہ داریوں کا ہم نے تعین کرنا ہے اور یہ دیکھنا ہے کہ آج کے جو اسکالرز ہیں، اہل علم ہیں اور علماء ہیں، وہ اپنی ذمہ داریاں کس حد تک ادا کر رہے ہیں، اور اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے لیے مزید بہتری کیسے لائی جا سکتی ہے۔ آج کی گفتگو میں ہم یہ سب باتیں انشاءاللہ العزیز جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلے جس سے میں آغاز کرنا چاہوں گا، قرآن مجید نے جو 3 اصول بتائے ہیں، یعنی جب بھی آپ نے دعوت پیش کرنا ہے اور جب بھی آپ نے کسی کو راہ حق کی جانب بلانا ہے تو اس کے اصول کیا ہونے چاہیے۔ قرآن کریم فرقان حمید نے 3 اصول بتا دیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، اپنے رب کے راستے کی طرف بلائیے حکمت کے ساتھ، والموعظۃ الحسنہ، اور اچھی نصیحت کے ساتھ، وجادلہم باللتی ہی احسن، اور لوگوں سے مباحثہ کیجئے اچھے انداز کے ساتھ۔ تو اس میں میں سمجھتا ہوں پہلے جو 2 ہیں وہ اصول ہیں دعوت کے، اور تیسری جو بات ہے وہ ایک دفاعی پوزیشن کے حوالے سے ہے۔ اگر دعوت کے دوران کسی کو آپ دعوت پیش کر رہے ہیں، راہ حق کی جانب بلا رہے ہیں، تبلیغ کا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں، ایسی صورت پیش آ جائے، مباحثے تک بات آ جائے، تو مباحثہ کیسے کرنا ہے؟ وہ ہونا چاہیے احسن انداز کے ساتھ ہونا چاہیے۔ تو سب سے پہلے اس کے الفاظ بڑے قابل غور آیت کے، فرمایا اللہ رب العزت نے ادعو، دعوت دیجئے، الی سبیل ربک، اپنے رب کے راستے کی طرف۔ تو دعوت کس لیے دینا ہے، کس کی طرف دینا ہے، اس بات کا تعین کر دیا گیا۔ عالم نے دعوت اپنی ذات کی طرف نہیں دینا کہ جی مجھے مانیں اور مجھے تسلیم کریں، یہ دعوت نہیں دینا۔ عالم نے بلانا ہے رب کے راستے کی طرف۔ عالم کا اسلوب، منہج اور طریق یہ ہونا چاہیے کہ وہ اللہ کے راستے کی طرف بلائے۔ اس کی دعوت کا بنیادی نقطہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ تک لوگوں کو لے کے جائے۔ یہ نہ ہو کہ وہ اپنی شخصیت میں انسان کو بسا لے اور جو دیگر اس کے سننے والے ہیں، سامعین ہیں، مخاطبین ہیں،
ان کو وہ اس حد تک مجبور کر دے کہ بس میری شخصیت کو تسلیم کر لو، جبکہ مقصد کیا ہے؟ ادعو الی سبیل ربک، رب کی جانب لے کر جانا ہے۔ یہ عالم کی بنیادی ذمہ داری ہے، اہل علم کی بنیادی ذمہ داری ہے، اسکالرز کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ اور یہاں یہ بھی بات قابل غور ہے، اللہ تعالیٰ کے تو بہت سے نام ہیں، 99 نام مشہور ہیں، تو اس میں سے رب کا لفظ کیوں آیا؟ یہ بات بھی قابل غور ہے۔ رب کا لفظ اس لیے آیا کہ رب کا مطلب ہے تربیت کرنے والا۔ تو جو مصلحین ہیں، داعیین ہیں، دعوت دینے والے ہیں، ان کو اس بات کا اشارہ دیا گیا اس میں کہ جب آپ نے دعوت دینا ہے تو انداز تربیت کا ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کا رب ہے، اور رب کا مطلب ہے پالنے والا، پرورش کرنے والا، تربیت کرنے والا۔ تو آپ کی دعوت کی بنیاد تربیت پر ہونی چاہیے۔ اس انداز سے دعوت پیش کیجئے، اس انداز سے لوگوں کو راہ حق کی طرف بلائیے کہ ان کی تربیت ہو رہی ہو۔ اسی لیے فرمایا ادعو الی سبیل ربک۔ اس کے بعد اب جب دعوت دینا ہے، کس کی طرف دینا ہے یہ بھی طے ہو گیا، اور اس کا مقصد کیا ہے؟ تربیت، یہ بھی طے ہو گیا۔ آج ہمارے اداروں میں بالعموم یہ ہوتا ہے کہ معلومات تو بہت دے دی جاتی ہیں، تربیت کا سامان نہیں کیا جاتا۔ تربیت بڑی ضروری ہے، اخلاقی تربیت ضروری ہے۔ تو اس کے بعد کرنا کس طرح ہے تربیت؟ سب سے پہلی بات بالحکمہ، حکمت کے ساتھ، یعنی جب آپ نے دعوت پیش کرنا ہے، کسی کو راہ حق کی جانب بلانا ہے تو کیا کرنا ہے؟ حکمت کے ساتھ۔ اور قرآن پاک میں اور جگہ پر بھی ہے کہ جس کو حکمت دی گئی اس کو خیر کثیر دی گئی۔ دنیا کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ دنیا قلیل ہے، تھوڑی سی ہے۔ جو قلیل ہے، رب کا قلیل، وہ ہماری عقل میں نہیں آ سکتا اور ہمارے شعور میں نہیں سما سکتا۔ دنیا کی وسعتیں ہم نہیں جان سکتے، نہیں سمجھ سکتے، اس کی مخلوقات کتنی ہیں، ان کے بارے میں ہم مکمل طور پر احاطہ نہیں کر سکتے۔ تو جس کو اللہ قلیل فرمائے اس کو تو جانا اور سمجھا نہیں جا سکتا، اور جس کو اللہ تعالیٰ فرمائے کثیر، زیادہ، اس کی حد کیا ہوگی؟ تو فرمایا جس کو حکمت دی گئی اس کو خیر کثیر دی گئی، بہت زیادہ اس کو خیر دے دی گئی۔ تو حکمت کے ساتھ، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذمہ داریاں جو بتائی گئیں قرآن مجید میں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، کتاب کی تعلیم دیتے ہیں اور حکمت کی۔ حکمت بڑی ضروری ہے۔ جب بھی ہم حکمت سے ہٹتے ہیں اور حکمت کو ترک کرتے ہیں، حکمت کو چھوڑتے ہیں، تو بہت سے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ایک بنیادی نقطہ ہے کہ دعوت پیش کرتے ہوئے حکمت کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ اور اس کے بعد وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ، اچھی نصیحت۔ جب کسی کو نصیحت کریں اس کا انداز بہترین ہونا چاہیے۔ نصیحت کریں گے کسی کو، کسی کام سے روکیں گے، روکنا کس طرح ہے؟ سچ کہنا ہے، سچ کہنا کس طرح ہے؟ اس کا انداز کیا ہونا چاہیے؟ یہ بات بھی سمجھنے والی ہے۔ یہ نہیں کہ ہر جگہ سچ کہا جائے اور جیسے چاہیں ویسے کہا جائے، اس سے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ سچ کہنا ہے، سچی بات کہنا ہے، نصیحت کرنا ہے، لیکن نصیحت ہونی چاہیے حسنہ، یعنی طریقہ آپ کا ایسا نہ ہو جس سے کسی کی دل آزاری ہو جائے، دل خراش طریقہ نہ ہو، دل زخمی کرنے والا طریقہ نہ ہو۔ تو اس میں بتا دیا گیا کہ نصیحت ہونی چاہیے اور اچھے انداز سے ہونی چاہیے۔ اس کی تفصیل آگے چل کر ہم انشاءاللہ اس پر بات کریں گے۔ اور وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور جب آپ گفتگو کر رہے ہیں، پیغام حق پہنچا رہے ہیں، کسی کی تربیت کر رہے ہیں، آپ اپنی جانب سے حکمت کے ساتھ کر رہے ہیں، اچھی نصیحت کر رہے ہیں، لیکن اب سامنے والے پر منحصر ہے، اس پر اثر ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، وہ اس کو کس طرح لے رہا ہے، اس کو کیا سمجھ رہا ہے اور اس کا کیا جواب دے رہا ہے، اس کا رد عمل کیا ہے، یہ سامنے والے پر منحصر ہوتا ہے۔ تو اگر ایسی کیفیت پیدا ہو جائے کہ مجادلہ کی، مباحثہ کی،
یا مناظرہ کی صورت اختیار ہو جائے تو پھر مباحثہ کرنا کیسے ہے؟ احسن انداز کے ساتھ، اچھے انداز کے ساتھ۔ تاریخ انبیاء کرام علیہ السلام دیکھیے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو لوگوں نے کہہ دیا کہ آپ گمراہی میں ہیں، اور حضرت نوح علیہ السلام ان سے کیسے خطاب کرتے ہیں؟ میری قوم، میں گمراہی میں نہیں ہوں، میں اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں۔ یعنی ایک نبی کو جنہوں نے 950 برس تبلیغ فرمائی، ان کو لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ گمراہ ہیں، اور ان کا جواب کیا ہے؟ میری قوم۔ یہ نبی کا ظرف ہوتا ہے کہ لوگ کیا کیا کہہ رہے ہیں۔ 950 سال تبلیغ کرنے کے بعد بھی لوگ طعن و تشنیع کر رہے ہیں، گمراہ تک کہہ رہے ہیں، اور نبی کیا فرما رہے ہیں؟ میری قوم۔ یعنی آپ میرے جتنے بھی خلاف ہو گئے، مجھے جو بھی کہہ رہے ہیں آپ میرے ہی ہیں۔ اسی طرح حضرت شعیب علیہ السلام کا واقعہ ہے، ان پر بھی الزامات لگائے گئے، وہ بھی جواب یہی دیتے ہیں کہ میری قوم۔ انہوں نے کہا کہ آپ کا عقل ہیں، نعوذ باللہ، تو حضرت شعیب علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ میں ایسا نہیں ہوں، میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں۔ وہاں بھی آغاز کہاں سے کر رہے ہیں؟ میری قوم۔ تو اسی طرح حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو فرعون نے کیا کچھ کہا، ناشکرہ کہہ دیا، احسان فراموش کہہ دیا، اور بھی نہ جانے کیا کیا کہا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو اور حضرت ہارون علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ جب فرعون کے دربار میں جانا ہے تو نرمی اختیار کرنا ہے۔ اب ایک طرف فرعون ہے جس نے دعوی خدائی کیا ہوا ہے، دوسری طرف دو معزز ہستیاں انبیاء کرام علیہ السلام ہیں۔ اس دور میں ظاہر ہے کہ ان سے اعلیٰ، ان سے اچھا، ان سے بہترین کوئی اور انسان موجود نہیں۔ یعنی ایک طرف بہترین انسان اور دوسری طرف بدترین انسان، لیکن جب اس کے پاس جانا ہے سختی کا برتاؤ نہیں کرنا، اگرچہ اس نے خدا ہونے کا دعویٰ کر رکھا ہے، سختی کا برتاؤ نہیں کرنا، نرمی کے ساتھ پیش آنا ہے۔ تو جب گفتگو ہو، مباحثہ ہو، مجادلہ ہو یا مناظرہ ہو جائے، یہ نوعیت آ جائے، تو پھر اس کو اچھے انداز کے ساتھ لے کر چلنا اور مجادلہ احسن کرنا، یہ قرآن پاک میں ہمیں بتایا گیا ہے اور اس کی نصیحت فرمائی گئی ہے۔ اس کے بعد فرمایا اِنَّ رَبَّکَ، بے شک آپ کا رب، ہوا اعلم، زیادہ جاننے والا ہے، بمن ضل، اس شخص کو جو ضل گمراہ ہو گیا، عن سبیلہ، اس کے راستے سے، وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور وہ زیادہ جاننے والا ہے جو ہدایت یافتہ ہیں۔ اب یہ جو داعیین ہیں اور مصلحین ہیں، مبلغین ہیں، ان کی تسلی کا سامان فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ اگر آپ نے حکمت اپنا لی، اگر آپ نے اچھی نصیحت کر دی، اور اگر آپ نے مجادلہ ہونے کی صورت میں، مباحثہ ہونے کی صورت میں اچھے انداز سے جوابات دے دیے، اس کے بعد بھی اگر کوئی قائل نہیں ہوتا تو پھر آپ پریشان نہ ہوں، نتیجہ اللہ پر چھوڑ دیجئے۔ ہمارا کام محنت کرنا ہے، نتیجہ حاصل ہو نہ ہو وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی پر منحصر ہے۔ ہم سے اپنی محنت کا سوال ہوگا، نتیجے کا نہیں ہوگا۔ اگر ہم نے کسی کو اچھائی کی دعوت دی، برائی سے منع کیا، اور نتیجتاً یا بدلے میں اس نے برائی چھوڑنے سے انکار کر دیا، یا کہنے والے کے حوالے سے نامناسب کلمات استعمال کیے، اور اس نے دعوت قبول نہیں کی، تو ہم سے یہ سوال نہیں پوچھا جائے گا اس نے قبول کیوں نہیں کی۔ ہم سے یہ سوال ضرور پوچھا جائے گا، اگر آپ کے پاس اختیارات تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم کی دولت سے نوازا تھا اور آپ کو اختیار کی دولت سے نوازا تھا، کیا آپ نے اپنے زیر سرپرستی جو لوگ تھے، کیا ان کو اچھائی کی جانب بلایا؟ کیا آپ نے ان کو برائی سے روکا؟ اگر آپ ایک عالم ہیں تو آپ نے اپنے دائرہ کار میں، اپنے دائرہ اختیار میں لوگوں کو حسن اعمال کی ترغیب دی اور برے اعمال سے بچنے کی تلقین کی۔ یہ پوچھا جائے گا، یہ نہیں پوچھا جائے انہوں نے قبول کیوں نہیں کیا۔ تو یہ لوگوں کی، ایسے لوگوں کی، داعیین اور مصلحین کی تسلی کا اللہ رب العزت نے سامان فرما دیا کہ اگر ایسی بات آ جائے تو پھر پریشان نہ ہوں، آپ اپنا کام کیے جائیں۔ کسی پر اثر ہوتا ہے، نہیں ہوتا، نتیجہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر چھوڑ دیجئے۔ جی،
اس کے بعد ایک بہت اہم بات، یہ میں جب پڑھ رہا تھا مختلف احادیث میں یہ واقعہ بیان ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ اعلانیہ تبلیغ کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اعلانیہ تبلیغ کا آغاز فرماتے ہیں تو اس کے لیے دعوت کوہ صفا، یہ بات بڑی اہم ہے، کوہ صفا کو منتخب کرتے ہیں۔ یہ کوہ صفا کیا ہے؟ ایک پہاڑ کا نام ہے۔ کوہ فارسی کا لفظ پہاڑ، صفا ایک پہاڑ ہے، قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر ہوا، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ یہ وہی پہاڑ ہے، صفا اور مروہ دونوں اکٹھا نام آتا ہے، جہاں حضرت سیدہ ہاجرہ علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے پانی کی تلاش میں دوڑی تھی۔ آج بھی اس کی صحیح کی جاتی ہے، جب حج کے دوران ہم جاتے ہیں تو یہ صحیح کرتے ہیں، یہ وہی پہاڑ ہے۔ اور یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت پیش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوہ صفا پر تشریف لے گئے اور قریش کو پکارا، مختلف اس کے جو قبیلے تھے، شاخیں تھیں، ان کو بلایا، سب آ گئے۔ جب سب آ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے یہ فرمایا، اگر میں یہ کہوں، مشہور واقعہ ہے، اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک گھڑ سواروں کا لشکر تم پر حملہ کرنے والا ہے تو کیا میری بات تسلیم کرو گے؟ سب نے بیک زبان عرض کیا، ضرور تسلیم کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے کبھی جھوٹ سے کام نہیں لیا، آپ کی جو سیرت ہے، زندگی ہے، ماضی ہے، وہ اتنا صاف شفاف ہے کہ ہم آپ کو امین بھی کہتے ہیں، ہم آپ کو صادق بھی کہتے ہیں، تو ہم آپ کی تردید نہیں کریں گے، اس کو تسلیم کر لیں گے۔ اب جب یہ معاملہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر سن لو، اگر تم نے ایک اللہ کو نہ مانا اور شرک کرتے رہے تو تم پر عذاب نازل ہوگا۔ یہ کہنا تھا کہ سب بگڑ گئے، یہ آپ نے کیا کہہ دیا؟ کیونکہ ان کا جو عقیدہ تھا، ان کا جو عمل تھا، اس جملے نے اس کو متاثر کیا۔ اب وہ سارے جو ہے وہ غصے میں آ گئے، یہ آپ نے کیا کہہ دیا؟ اور ساتھ کیا کہا؟ کوئی آپ کے پاس اس بات کی دلیل ہے؟ دلیل ہے تو پیش کیجیے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہر ہے کہ نبوت کا اظہار فرما چکے نبی ہیں، اگر چاہتے درختوں کو پاس بلا لیتے، پتھروں سے کلمہ پڑھوا دیتے، سورج کو واپس پلٹا دیتے، چاند کو 2 ٹکڑے فرما دیتے، نہیں۔ دلیل کیا دی؟ آپ نے فرمایا فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، میں تم میں عمر کا ایک حصہ بسر کر چکا ہوں، تمہیں اب بھی عقل نہیں آئی؟ توحید کی سب سے بڑی دلیل کیا ہے؟ ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مطلب یہ تھا کہ میری زندگی کا ایک ایک لمحہ تمہارے سامنے ہے، میری زندگی تمہارے سامنے کھلی کتاب کی طرح ہے، اس کا ہر ہر ورق، اس ورق کا ہر ہر صفحہ، اس صفحے کا ہر ہر لفظ، اس لفظ کا ہر ہر حرف، اور اس حرف کا ہر ہر نقطہ تمہارے سامنے۔ کسی پر نقطہ چینی ہو سکتی ہے؟ کوئی میری زندگی میں، معاملات میں، اخلاق میں کمی، جھول، خطا دیکھی ہو؟ دیکھی تو بتاؤ۔ سب خاموش ہوئے۔ خاموشی کا مطلب تصدیق ہوا کرتا ہے، سب نے خاموش رہ کے تصدیق کر دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات جو ہے وہ بے عیب ہے، اس میں کسی قسم کا ہم نے عیب نہیں دیکھا۔ لیکن ظاہر ہے کہ جب ان کے عقیدے پر ضرب پڑی، وہ متاثر ہوا، تو انہوں نے اس دلیل کو بھی رد کر دیا، اور ابو لہب نے تو غیر مناسب الفاظ کہے، جس کے نتیجے میں سورہ لہب کی کچھ آیات بھی نازل ہوئی۔ تو بہرحال اب اس میں سوال ایک پیدا ہوا کہ پہاڑ تو اور بھی موجود تھے، مکہ مکرمہ میں اور بھی پہاڑ موجود ہیں، عرفات کا پہاڑ بھی ہے، مروہ کا پہاڑ بھی ہے،
اور بھی پہاڑیاں موجود ہیں، لیکن کوہ صفا کو منتخب کیوں کیا؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ اس میں ہمارے لیے بہت بڑا ایک سبق ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے، اس کو منتخب کیوں کیا۔ وجہ یہ ہے کہ کوہ صفا اس دور کا میڈیا تھا۔ کوہ صفا جو ہے اس دور کا میڈیا تھا۔ کفار اور قریش اس پہاڑ پر آتے، جو بھی اعلان کرنا ہوتا، کسی کو کسی شے کی خبر دینا ہوتی، تو ان کا ایک نمائندہ آتا، پہاڑ پر چڑھتا اور لوگوں کو آوازیں دیتا۔ جب لوگ آ جاتے تو وہ پھر اس چیز کو بیان کرتا جو وہ چاہتا تھا۔ تو کیا اسی پہاڑ کو منتخب کیا جس کو باطل استعمال کر رہا ہے۔ اب اس سے اصول جو ہم نے عکس کیے ان کی جانب آتے ہیں۔ کوہ صفا کو جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منتخب کیا، بڑی حکمتیں اس میں سے ایک حکمت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دور کے ذرائع ابلاغ سے استفادہ فرمایا۔ اس دور میں جو میڈیا تھا اس سے استفادہ فرمایا، مرکز فساد و شر کا استعمال کیا۔ شر کا مرکز تھا، وہاں پر کھڑے ہو کے کفار کیا کرتے تھے؟ جنگوں کی ترغیب دیتے تھے اور اس طرح کے دیگر معاملات، فساد کروایا کرتے تھے، ایک دوسرے کے خلاف تعصب ابھارا کرتے تھے۔ اسی مرکز کو جس پر کفار کھڑے ہو کر فساد مچایا کرتے، شر کی جانب دعوت دیتے، باطل کی جانب بلایا کرتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی مرکز فساد و شر کو مرکز امن و خیر بنا دیا۔ تو یہ جو ایک ذہنوں میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ جناب آج کا جو میڈیا ہے، خاص طور پہ سوشل میڈیا ہے، کیا اس کو ہم کار خیر کے لیے، دعوت کے لیے، تبلیغ کے لیے استعمال کر سکتے ہیں؟ کئی لوگ ابھی تک اتنے قدامت پسند ہیں، اسی پہ ڈٹے ہوئے ہیں کہ جی ان کو نہیں استعمال کر سکتے، یہ تو باطل استعمال کر رہا ہے، یہ تو کافرانہ روش ہے، ان کو ہم استعمال نہیں کر سکتے۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو اسی مرکز کو استعمال فرمایا جس مرکز سے شر کا پیغام دیا جا رہا تھا، جس مرکز سے باطل کو پھیلایا جا رہا تھا، اسی کو آپ نے استعمال فرمایا۔ تو یہاں سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہر دور کے جو ذرائع ابلاغ ہیں، ہر دور کا جو میڈیا ہے، اہل علم کو وہ استعمال کرنا چاہیے۔ یہ کہہ کر رد نہیں کر دینا چاہیے کہ جناب یہ تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا اگر ہم نے استعمال کیا، اس پر تو یہ ہو رہا ہے، اس کو تو یہ لوگ استعمال کر رہے ہیں۔ اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہیے بلکہ استعمال کرنا چاہیے۔ اور اس کی اصل ہمیں کہاں سے مل گئی؟ ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں دنیا جتنی بھی ترقی کر جائے، کسی مقام پر پہنچ جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 63 سالہ زندگی سے باہر نہیں نکل سکتی۔ تمام کے تمام اصول، ہدایات اسی 63 سال کے عرصے میں موجود ہیں۔ اگر کوئی حقیقت کے ساتھ اور غور و فکر کے ساتھ اس کا مشاہدہ کرے، مطالعہ کرے، تو ساری چیزیں اسے مل جائیں گی۔ ہماری ہدایت کے لیے وہ سیرت کافی ہے۔ تو دور حاضر کے جو ذرائع ابلاغ ہیں ان کو استعمال کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی سیرت مبارکہ سے اس مسئلے کو حل فرما دیا کہ ہر دور کے جو ذرائع ابلاغ ہیں، میڈیا ہے، اس کو یہ چھوڑ کر رد نہ کریں کہ باطل استعمال کر رہے ہیں۔ وہ باطل کے لیے کر رہے ہیں اور آپ ابلاغ حق کے لیے کریں، اشاعت دین کے لیے کریں۔ اگر نہیں کریں گے تو پھر ظاہر ہے کہ باطل غالب آئے گا۔ جہاں پہ سب لوگوں کی توجہ ہے، سب لوگ وہاں پہ موجود ہیں، اور ہم یہ کہہ کر رد کر دیں کہ یہ تو جناب فلاں فلاں لوگ استعمال کرتے ہیں، ہم کیوں کریں؟ تو یہ ایک اصول آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوہ صفا پر جو دعوت دینا ہے اس سے یہ ہم نے اخذ کیا۔ اور اگر ہم دیکھیں دور جاہلیت میں 3 بازار بڑے مشہور ہیں،
سوک اکاز، سوک ذی المجنہ اور ذو المجاز، یہ 3 بازار تھے جاہلیت کے دور میں۔ اور یہاں کیا ہوتا تھا؟ اہل عرب اکٹھے ہوتے، تجارتی امور ہوتے اور کئی غیر مناسب امور ہوتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبلیغ کے لیے اور دعوت توحید کے لیے ان 3 بازاروں کا رخ بھی فرمایا۔ 10 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان بازاروں میں جا کر لوگوں کو دعوت پیش کی۔ تو یہ بھی اس دور کا میڈیا تھا، دور جاہلیت کے بازار جو تھے، مختلف جگہوں سے، مختلف علاقوں سے لوگ اکٹھے ہوتے تھے۔ جیسے سوک اوکاز ہے تو شوال کا مہینہ وہاں گزار دے، سوک مجینہ ہے ذی-القعدہ کے 20 دن وہاں گزارتے، اور جو سوک ذو المجاز ہے حج کے ایام لوگ وہاں گزارتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں جاتے اور لوگوں کو دعوت توحید پیش کرتے، حق کا پیغام پہنچاتے۔ تو یہ بھی اس دور کا میڈیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بھی استعمال فرمایا۔ اس کے بعد جو دوسرا اصول ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسی دعوت سے عکس کیا، جو آپ نے کوہ صفا پر فرمائی، وہ یہ ہے کہ جو ہمارے آج کے دور میں ویڈیو کے ساتھ اور آڈیو کے ساتھ، ٹھیک ہے جی، سمیع و بصری وسائل، ان کی ہم مدد حاصل کرتے ہیں اپنا پیغام پہنچانے کے لیے۔ تو ہونا یہ چاہیے کہ جب آپ کوئی بات کر رہے ہیں تو ایسا نقشہ کھینچیں کہ وہ منظر سننے والوں کی آنکھوں کے سامنے آ جائیں، اسی تصور میں کھو جائیں، اسی دور میں چلے جائیں۔ اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ جملہ فرمایا کہ اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے سے ایک گھڑ سواروں کا لشکر تم پر حملہ کرنے والا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بصری حوالے سے ایک معاون اور وسیلہ استعمال فرمایا کہ ان کی آنکھیں ادھر متوجہ ہو گئیں۔ جب آپ نے پہاڑی کا نام لیا، پہاڑ کا نام لیا، پہاڑ کا ذکر فرمایا، تو سارے متوجہ ہو گئے کہ جی کیا بات ہونے لگی ہے۔ اس پہاڑی کے پیچھے سے اب سارے سوچنے لگ گئے کہ لگتا ہے پہاڑی کے پیچھے کوئی لشکر موجود ہے۔ اس لشکر میں وہ کھو گئے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مظہر فطرت سے پہاڑ کے ذریعے حقائق کو دلوں میں اتار دیا، اسی منظر میں چلے گئے۔ تو یہ جو سمیع و بصری معاونات یا وسائل کا استعمال ہے، یہ بھی بڑا ضروری ہے اپنے پیغام کو پہنچانے کے لیے۔ اور اس طرح دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام پر گزر رہے ہیں تو ایک بکری کا مردہ بچہ وہاں پہ پڑا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے کان کو پکڑا اور فرمایا کیا تم میں سے کوئی اس بچے کو، بکری کے بچے کو 1 درہم میں خریدے گا؟ صحابہ نے عرض کیا نہیں یا رسول اللہ، ہم اسے کیوں خریدیں گے، ہم اسے نہیں خرید سکتے، ہمارے لیے تو بیکار ہے، ہم اس کا کیا کریں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا کہ کیا تمہیں اس کی حاجت ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ ہمیں اس کی کیا حاجت ہوگی، اگر یہ زندہ بھی ہوتا، اس کے چھوٹے چھوٹے کان ہیں، ہمارے کس کام کا، زندہ بھی ہوتا تو ہم نہ خریدتے، یہ تو اب مردہ ہے، ہم اس کو خرید کر کیا کریں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ کے نزدیک دنیا کی حقیقت اس بکری کے مردہ بچے کی نسبت حقیر ہے۔ اب ان کو کیسے دنیا کی حقیقت سمجھائی؟ جو سامنے بکری کا مردہ بچہ نظر آ رہا تھا۔ تو یہ ہے کہ بصری اور سمعی معاونات اور وسائل کا استعمال کیا جائے۔ اس کے بعد جناب آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری جو گفتگو ہے بڑی طویل ہو جاتی ہے۔ عام محافل میں، مجالس میں آپ چلے جائیں، 3-3 4-4 گھنٹے رات بھر خطابات چلتے رہتے ہیں، تقریریں چلتی رہتی ہیں، اور کسی کو کوئی ایک لفظ بھی سمجھ میں نہیں آتا۔ جیسے آتے ہیں ویسے ہی اٹھ کر چلے جاتے ہیں، کوئی محفل سے، مجلس سے پیغام لے کر نہیں جاتے۔
طوالت اتنی زیادہ ہوتی ہے، لمبائی تقریر کی اور گفتگو کی اتنی ہوتی ہے کہ کوئی غور سے سنتا ہی نہیں اور کوئی پیغام لے کر اٹھتا ہی نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت توحید جب ارشاد فرمائی تو جو بنیادی جملہ ہے وہ تو ایک ہی ہے کہ اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے گھڑ سواروں کا لشکر تم پہ حملہ کرنے والا ہے، مان لو گے؟ اتنی بات ہے، نہ مانا تو عذاب نازل ہوگا۔ یہ آپ کی دعوت کا انداز ہے، اختصار، جامعیت۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کی عقل مندی کا تقاضا ہے اور علامت ہے کہ اس کی نماز لمبی ہو، خطبہ مختصر ہو، الا یہ کہ کوئی ضروری معاملہ ہے یا کچھ ضرورت ہے، اس حوالے سے تو گفتگو لمبی ہو سکتی ہے، لیکن عام جو مجالس ہیں، محافل ہیں اور ہفتے کی بنیاد پر، روز کی بنیاد پر ہو رہی ہیں، 4 گھنٹے کا خطاب اور اس سے کوئی خاص فائدہ بھی حاصل نہیں ہو رہا، تو ایسے خطبات سے، تقریروں سے اور لمبی چوڑی باتوں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا اور اس کی حوصلہ شکنی فرمائی ہے۔ اس کے بعد جو ہے فروغ تجسس، یعنی جب آپ کوئی بات کر رہے ہیں اس کے اندر ایسا کوئی سوال پیدا ہو جائے، کوئی بات ہو جائے کہ سننے والوں کے اندر تجسس پیدا ہو جائے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہی جو عمل ہے کہ کوہ صفا کو منتخب کیا، جب آپ اس پر تشریف لے گئے اور قریش کو پکارا تو ان میں تجسس پیدا ہوا، نہ جانے کیا بات ہے جس کے لیے ہمیں بلایا جا رہا ہے۔ تو وہ تجسس کے ساتھ اور تجسس کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ گئے، اتنا زیادہ تجسس پیدا ہوا کہ وہ بھاگم بھاگ پہنچے کہ نہ جانے کیا بات ہے۔ تو یہ ہے تجسس کو پروان چڑھانا۔ جب تجسس پروان چڑھے گا اس کے نتیجے میں جو انسان کو بات سمجھ میں آئے گی وہ زیادہ دیر تک اس کے قلوب و اذہان پر نقش رہے گی اور اس کو چیزیں یاد رہیں گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجسس کو فروغ دیا کرتے تھے، تجسس پیدا فرمایا کرتے تھے، اس انداز سے بات کرتے کہ صحابہ کرام سوال کرنے پر مجبور ہو جاتے۔ جیسے ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کیسا وقت ہوگا جب تم پر دشمن ایسے ٹوٹ پڑے گا جیسے لوگ پیالوں پر اور کھانوں پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ جب اتنا فرمایا صحابہ میں تجسس پیدا ہوا، عرض کیا یا رسول اللہ کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی؟ فرمایا نہیں، تعداد کم نہیں ہوگی، تم سیلاب کی جھاگ کی طرح ہو جاؤ گے اور دشمن تم پر غالب آ جائے گا، تمہارا خوف دشمن کے دل سے نکل جائے گا اور تم میں وہن پیدا ہو جائے گا۔ اب جب یہ فرمایا وہن پیدا ہو جائے گا، پھر تجسس پیدا ہوا، یا رسول اللہ وہن کیا ہے؟ فرمایا دنیا کی محبت اور موت سے نفرت، یہ وہن ہے۔ تو یہ ہے تجسس کو پروان چڑھانا، یعنی گفتگو کا اسلوب ایسا اپنایا جائے کہ اس سے تجسس جو ہے وہ پروان چڑھے۔ اس کے بعد سامعین کے لہجے میں گفتگو، آپ جن سے مخاطب ہیں، جن سے بات کر رہے ہیں، انہی کے لہجے میں اگر بات کریں گے، انہی کی زبان میں اگر بات کریں گے تو وہ زیادہ مؤثر ہوگی۔ آج ہم نے دیکھا ہے ہماری محفل میں کیا ہوتا ہے، موضوع کچھ اور ہے اور جناب کوئی عربی زبان کی گردان سنانا شروع کر دی۔ ٹھیک ہے جی، کئی ایسے میں نے خطباء کو سنا، گردان شروع کر دی، زاربا زاربا زاربو زاربا زاربا دا ضربنا ضربتا ضربتما ضربتم ضربتی ضربتما ضربتنا ضربتو ضربنا۔ چلو جی، اب نہ سمجھ کسی کو آئی، کیا ہے؟ اپنی علمی دھاگ بٹھانے کے لیے کہ لوگ کہیں جی کیا بات ہے ماشاءاللہ، نعرے لگیں، داد دی جائے، ماشاءاللہ کہا جائے۔ تو اس چکر میں لمبی لمبی گردانیں اور لمبے لمبے اس طرح کے معاملات، مقصد کچھ بھی نہیں ہے، مقصد اپنی علمی داغ بٹھانا ہے۔ تو ایسے معاملات کا پھر فائدہ کیا ہوگا؟ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
جو سامنے آتا، جو آپ کا مخاطب ہوتا یا جو آپ کا سامع ہوتا، سننے والا، اسی کے لہجے میں، اسی کی زبان میں گفتگو کرتے۔ ایک کتاب ہے سبع سنابل، میر عبد الواحد بلگرامی رحمۃ اللہ علیہ کی، انہوں نے اس میں لکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض مواقع پر فارسی میں بھی گفتگو فرمائی ہے۔ اور حضرت عاصم اشعری رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، وہ روایت کرتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو آپ نے ایک روایت بیان فرمائی ہے، جو آپ کے سامنے لکھی ہوئی تحریر موجود ہے۔ یہ اصل میں ہے لیسا من البر الصیام فی السفر، کہ سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی نہیں، لیکن اشعری جو قبیلہ ہے، یمن کا ایک قبیلہ ہے، خاندان ہے اشعر، اس کے ساتھ جو نسبت رکھنے والے وہ اشعری کہلاتے ہیں، جیسے حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ مشہور صحابی رسول ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں حضرت عاصم اشعری کہ آپ نے جب روایت بیان فرمائی تو لام کو میم میں بدل دیا، کیونکہ اشعریوں کے ہاں لام کو میم سے بدل کر پڑھا جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہی کے لہجے میں گفتگو فرمائی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فارسی تھے، ان کے ساتھ کئی الفاظ فارسی کے بولے۔ اور جب خطوط لکھے مختلف بادشاہوں کو، تو جو قاصد جاتا تھا، جس بادشاہ کے پاس جاتا اسی کی زبان میں جا کر گفتگو کرتا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ زبانیں ان کو الہام کر دی گئی۔ تو یعنی جیسا مخاطب ہو، جیسا سامع ہو، جیسا سننے والا ہو، اس کی زبان میں، اس کے انداز میں، اس کے لب و لہجے میں گفتگو کی جائے۔ اگر کسی ایسی جگہ پر چلے گئے ہیں جہاں لوگ اردو سمجھتے ہی نہیں، تو آپ پنجابی میں گفتگو کر لیں، تو پنجاب کے رہنے والے ہیں، پنجابی بول بھی لیتے ہیں، سمجھ بھی لیتے ہیں، تو آپ پنجابی میں گفتگو کر لیں۔ اگر کسی ایسی جگہ پر چلے جائیں جہاں لوگ اردو نہیں سمجھتے اور آپ عربی میں گفتگو شروع کر دیں، انگریزی زبان میں گفتگو شروع کر دیں، تو فائدہ نہیں ہوگا۔ اصل مقصد ہے پیغام پہنچانا، نہ کہ اپنی علمی دھاک بیٹھانا۔ اور یہ بڑی اہم بات ہے، جزائے تمنا سے بے نیازی۔ آج ہمارے ہاں کیا ہے کہ ہر کام کا اجر طلب کرتے ہیں۔ جناب ہم یہ کریں گے ہمیں کیا ملے گا، ہمیں فائدہ کیا ہوگا، ہر شے میں فائدہ تلاش کرتے ہیں۔ تو ذہن نشین کیجئے کہ ہر شے کا، ہر عمل کا، ہر فعل کا، ہر قول کا فائدہ لازمی نہیں اس دنیا کی زندگی میں ہو۔ ہمارا ایمان ہے، ایک یہ زندگی ہے، ایک دوسری زندگی ہے۔ تو اگر یہاں فائدہ نہیں ہوا اور اگلے جہان کے لیے وہ شے محفوظ ہو گئی، اس کا فائدہ محفوظ ہو گیا، تو میرا خیال ہے کہ نفع کا سودا ہے۔ کہاں 60-70 سالہ، زیادہ سے زیادہ 100 سالہ زندگی، اس میں فائدہ لینا اور چند لمحوں کے لیے، اور کہاں ہمیشہ کا فائدہ جو اللہ تعالیٰ نے آخرت میں مقدر کیا ہے۔ علامہ اقبال نے فرمایا سوداگری نہیں یہ عبادت خدا کی ہے، اے بے خبر جزا کی تمنا بھی چھوڑ دیں۔ آپ کی مشہور زمانہ یہ غزل ہے علامہ اقبال کی، تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ جزا کی تمنا چھوڑ دیں۔ تجارت اور شے ہے، دعوت اور شے ہے۔ آج کیا ہو گیا، دعوت کے ساتھ تجارت کرتے ہیں۔ ہمیں کیا ملے گا جناب، ہمارا فائدہ کیا ہوگا؟ اور دوسرا کہ ہم نے کسی جگہ پر گفتگو کی، تبلیغ کے لیے چلے گئے، دعوت پیش کرنے کے لیے چلے گئے، مطالبہ کیا ہے، تھوڑی سی کمی بیشی ہو گئی تو لوگوں کا کیا حال ہوتا ہے، تھوڑی سی پروٹوکول میں کمی بیشی ہو گئی، عزت میں کمی بیشی ہو گئی کسی وجہ سے، وہ بیچارے جو محفل کروا رہے ہوتے ہیں، بلانے والے ہوتے ہیں، وہ کئی طرح کے مسائل کا شکار ہوتے ہیں، مالی مسائل کا شکار بھی ہوتے ہیں، انتظامی حوالے سے بھی بڑی اس وقت جو ہے وہ ذہنی طور پر انسان کو ٹینشن ہوتی ہے۔ تو اس وقت ذرا بھی کمی بیشی ہو گئی تو جناب بگڑ گئے، آپ کو تمیز نہیں ہے، اہل علم سے ایسا سلوک کرتے ہیں، یہ کیا طریقہ ہوا؟
تو کیا یہ جو آج ہمارا رویہ ہے، کیا انبیاء کرام علیہ السلام نے یہ رویہ اپنایا؟ نہیں اپنایا۔ ان کو تو کیا کچھ کہا جا رہا ہے اور وہ جواب میں کہتے ہیں میری قوم۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب آپ کوہ صفا پر تشریف لے گئے تھے، دعوت توحید دی، تو ابو لہب نے نامناسب الفاظ کہے۔ اس کا جواب حضور علیہ السلام نے کیا دیا؟ کچھ بھی نہیں دیا۔ جواب کس نے دیا؟ اللہ نے۔ آپ نے جواب نہیں دیا کہ اس نے کہا تھا جی یہ ہو جائے تو آپ بھی کہتے تمہیں بھی یہ ہو جائے، ایسا نہیں ہوا، بلکہ صبر اور برداشت۔ تو جواب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اتارا، جس کو آج ہم پڑھ رہے ہیں، تبت یدا ابی لہب و تب۔ آج بھی ہم پڑھ رہے ہیں، قرآن پاک میں آ گیا۔ طائف میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لے گئے، لہو لہان کر دیا گیا، آپ کا نوری لہو سر سے بہہ کر آپ کے قدمین مبارک تک آ گیا۔ باغ میں پناہ لی، جبریل امین حاضر ہوئے، یا رسول اللہ، اللہ نے بھیجا ہے، حکم دیا ہے، پہاڑوں کا فرشتہ آپ کی بارگاہ میں آ رہا ہے، حکم کیجئے 2 پہاڑوں کو ملا کر اہل طائف کو چکنا چور کر دیں، ملیا میٹ کر دیں، مٹا دیں۔ اب حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ نہیں، ایسا نہ کرو، میں دیکھ رہا ہوں، مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ طائف والوں کی نسل سے ایسے لوگ پیدا فرمائے گا جو اللہ کی عبادت کریں گے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں یہ پاکستان کی پیشین گوئی ہے، قیام پاکستان کی۔ جو محمد بن قاسم تھے، ان کا تعلق طائف سے تھا، ان کے آباء و اجداد کا تعلق طائف کے ساتھ تھا، بنو ثقیف قبیلہ ہے، اس سے تعلق رکھتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بصیرت، دور اندیشی، آپ نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کی نسلیں ایسی ہوں گی جو اللہ کی عبادت کریں گی۔ اس کے بعد ہوا، اہل طائف نے، وہاں کے لوگوں نے، انہی پتھر مارنے والوں کی نسلوں نے اسلام قبول کیا اور اسلام کی خدمات کی۔ تو یہ وہ صبر ہے، یہ وہ برداشت ہے جس کا صلہ فروغ اسلام کی صورت میں سامنے آیا۔ حسن کردار کی اہمیت، یہ بہت اہم بات ہے۔ کوہ صفا پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دعوت پیش فرماتے ہیں تو سب سے بڑی دلیل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم توحید کی کیا دیتے ہیں؟ اپنی ذات کو، اپنے کردار کو۔ جیسا کہ میں نے اس سے پہلے تفصیلاً عرض کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں عمر کا حصہ گزار چکا، تمہیں اب بھی عقل نہیں آئی۔ توحید کی کوئی اور دلیل پیش نہیں فرما رہے، بلکہ اپنی ذات کو پیش کر رہے ہیں۔ اور یہ ایسی بڑی دلیل تھی، ایسی بڑی دلیل تھی جس کا کوئی رد نہیں کر سکا۔ جو کردار کی دلیل ہے، بہت بڑی دلیل ہے۔ امام جعفر صادق سے کسی نے پوچھا کہ جناب میں دعوت پیش کرنا چاہتا ہوں، دعوت دینا چاہتا ہوں، تبلیغ کرنا چاہتا ہوں، کس طرح دوں؟ طریقہ بتا دیں۔ آپ نے فرمایا اپنا کردار اتنا مضبوط کر لو کہ تمہیں زبان سے کچھ نہ کہنا پڑے، اتنا مضبوط کردار ہو جائے کہ زبان سے کچھ نہ کہنا پڑے۔ لوگ کردار کو دیکھ کر، احوال کو دیکھ کر، اخلاق کو دیکھ کر، اعمال کو دیکھ کر خود ہی راہ راست پر آ جائیں۔ سب سے بڑی یہی ایک سمجھ لیجئے صورت ہے جس کی وجہ سے لوگوں کے دل بدل جاتے ہیں۔ پھر اس میں دیکھیے کہ رائے اور عادت کی قربانی مشکل ترین قربانی۔ دولت کی قربانی انسان دے لیتا ہے، مشکل ہے، اتنی مشکل نہیں۔ شہرت کی قربانی بھی دے لیتا ہے، مشکل ہے، اتنی مشکل نہیں ہے۔ اور بھی قربانیاں دے لیتا ہے، اتنی مشکل نہیں۔ لیکن اپنی رائے کو بدلنا، اس کی قربانی دینا، اور اپنی عادت کی قربانی دینا بڑا مشکل کام ہے۔ اگر ہم یہ چاہیں کہ جناب کسی کی رائے قائم ہو چکی، ہم اپنی رائے دے کر اس کی رائے کو بدل دیں،
کسی کی ایک بری عادت ہے، ہم وہ چھڑوانا چاہتے ہیں، اس کو کہیں کہ بری بات ہے چھوڑ دو تو وہ چھوڑ دے، مشکل کام ہے، بڑا مشکل ہے۔ رائے کی قربانی، عادت کی قربانی جب بھی کوئی دیتا ہے اور جس کا بہت اثر ہوتا ہے، وہ کسی کے حسن کردار کو دے کر دیتا ہے۔ کردار ایسا ہو، جب لوگ کردار دیکھتے ہیں، اخلاق دیکھتے ہیں، احوال دیکھتے ہیں، حسن اعمال دیکھتے ہیں، تو پھر اپنی رائے کو بدل لیتے ہیں۔ آج ہمارے بہت سے لوگ مبلغین مغرب میں جاتے ہیں، مغربی ممالک میں جاتے ہیں اور وہاں پر جا کر تبلیغ کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں یہ احکامات ہیں، احادیث مبارکہ میں یہ احکامات ہیں، اور وہاں کے لوگ جب دیکھتے ہیں کہ جناب والا یہ کہہ تو یہ رہے ہیں کہ ہماری کتاب میں یہ لکھا ہے، ہماری کتابوں میں یہ لکھا ہے، ہماری تعلیمات یہ ہیں، لیکن جو ان کا کردار ہے بالکل اس کے متضاد ہے اور برعکس ہے، تو وہ اسلام قبول نہیں کرتے، اسلام سے مزید دور ہو جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی ہم نے دیکھا ہے مسلمانوں کو۔ ایک ہمارے عالم گزرے ہیں علامہ شاہ عبد العلیم صدیقی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ منورانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد تھے۔ برنوٹ شاہ سے ان کی ملاقات ہوئی، جب ملاقات ہوئی تو وہ باہر آیا، اس نے پریس کانفرنس کی، تو اس نے کہا جی اسلام کے حوالے سے کچھ مجھے غلط فہمیاں تھیں، صدیقی صاحب نے وہ دور کر دی۔ تو لوگوں نے کہا آپ اسلام قبول کیوں نہیں کرتے؟ اس نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا کہ آئی لائک اسلام بٹ ڈونٹ لائک مسلمس، اسلام پسند ہے مجھے، مسلمان پسند نہیں۔ انہوں نے ہماری کتابیں نہیں پڑھنی مغرب والوں نے، نہ ان کا ان پر ایمان ہے۔ وہ اگر متاثر ہوں گے تو سب سے زیادہ ہمارے کردار سے متاثر ہوں گے۔ لاکھ انہیں کتابیں پیش کریں، وہ تو مانتے ہی نہیں اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، تو ان پر کیا اثر ہوگا؟ اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمت سے ہدایت دے دے، لیکن ہمارا کام کیا ہے؟ کردار کے ساتھ منوانا۔ اگر کردار ہوگا تو وہ دیکھ کر کہیں گے کہ اچھا یہ ہے اسلام۔ ملتان کے ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں، حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ جب اپنے مدرسے میں پڑھایا کرتے، پوری ایک یونیورسٹی انہوں نے قائم کی تھی، پڑھاتے تھے، اور پڑھانے کے بعد جب اہل علم ان کے پاس آتے جو پڑھ لیتے، وہ کہتے ہیں کہ جی کون جو ہے وہ باہر کے ممالک میں جا کر خدمت اسلام کرنا چاہتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں ہم جی، کچھ لوگ وہ چن لیتے، اور اس کے بعد انہیں کہتے ہیں کہ سنو تجارت کے مسائل سیکھو، آپ نے وہاں جا کر اسلام کی دعوت پیش نہیں کرنی۔ بڑی عجیب بات ہے، باہر کے ممالک میں جانا ہے، مغرب میں جانا ہے، اسلام کی دعوت پیش نہیں کرنی۔ وہ کہتے جی وہ کیوں؟ فرماتے وہاں جا کر تجارت کرنا ہے، اور تجارت کرنا ہے دیانت کے ساتھ، امانت داری کا مظاہرہ کرنا ہے، کم قیمت پر چیزیں فروخت کرنا ہے، تو لوگ آپ سے متاثر ہوں گے، پھر پوچھیں گے کہ آپ نے یہ اصول کہاں سے لیے؟ تو آپ بتائیے گا کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنات کے سب سے بڑے، جنہوں نے تجارت کے اصول ہم پہنچائے ہیں، ہم انہی کے اصولوں پر عمل پیرا ہوتے ہیں، ہم انہی کی پیروی کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ پھر اسلام میں اور کفر میں یہ ایک جملے کا فاصلہ ہوگا، اگر جاتے ہی دعوت پیش کر دیں گے، تبلیغ کریں گے، بس زن ہو جائیں گے۔ تجارت کریں، دیانت، اخلاق، امانت داری، حسن اعمال، حسن کردار، اس کا لوہا منوا لیں تو بس کفر اسلام میں بہت جلد بدل جائے گا۔ ان کا یہ طریقہ کار تھا۔ تو حسن کردار کی بڑی اہمیت ہے، سب سے زیادہ میں سمجھتا ہوں اسی بات کی اہمیت ہے۔ اور جب حسن کردار موجود نہ ہو، مثال دیتا ہوں کہ اگر کوئی
کسی صاحب علم سے بہت متاثر ہو گیا، متاثر ہو کے آنا جانا الیک سلیک ہوئی، آنا جانا شروع ہو گیا، ملاقاتیں شروع ہو گئیں، اور بعد میں انہیں پتہ چلتا ہے کہ جناب ہم جس کو یہ سمجھتے رہے وہ تو بالکل اس کے الٹ نکلے۔ ایسے ہو جاتا ہے نا جی، عقیدت کا بت جب پاش پاش ہوتا ہے بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ ہم تو یہ سمجھتے رہے، یہ کیا نکلے، اب کیا ہوتا ہے؟ کسی شاعر نے کہا تھا دستار کے ہر پیچ کی تحقیق ہے لازم، دستار کے ہر پیچ کی تحقیق ہے لازم، ہر صاحب دستار معزز نہیں ہوتا۔ تو جب وہ دیکھتے ہیں کہ جناب ہم تو ان کی عقیدت اور محبت سے سرشار تھے، اور کس وجہ سے تھے؟ دین کی بات کرتے ہیں، دین کی دعوت دیتے ہیں، بڑا افضل اعلیٰ کام ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وارث ہیں، لیکن جب ان کے معاملات دیکھے، ان کے شب و روز دیکھے، اب کیا ہوا؟ بدظن ہو گئے۔ یاد رکھیے اکثر لوگ پھر صاحب علم سے یا اس عالم سے بدظن نہیں ہوتے، دین اسلام سے بدظن ہو جاتے ہیں، جبکہ ہونا نہیں چاہیے۔ یہ پہلو بھی غلط ہے کہ اگر کسی ایک شخص میں غلطی ہے تو وہ پورے اسلام کا نمائندہ تھوڑا ہے، یا وہ مکمل اسلام تھوڑا ہے۔ اسلام تو قرآن و سنت کا نام ہے، کسی شخص کا نام نہیں ہے۔ تو اگر کسی میں غلطی ہے تو اس کو تو چھوڑ دیا جائے، اسلام سے تو برگشتہ نہ ہوا جائے، یا اس حوالے سے تو بدگمان نہ ہوا جائے، لیکن ہوتا یہ ہے۔ تو اس لیے حسن کردار کی بڑی اہمیت ہے۔ ایک مشہور مقولہ آپ نے سنا ہوگا، موت العالمی موت العالم، عالم کی موت عالم کی موت ہے، جہان کی موت ہے۔ لیکن ایک اور جملہ بھی ہے حضرت شاہ سلیمان تونسوی رحمۃ اللہ علیہ کا، وہ کہتے ہیں فساد العالمی فساد العالم، عالم کا بگڑ جانا جہان کا بگڑ جانا ہے۔ اور پھر وہ فرماتے ہیں کہ یہ علماء کرام جو ہیں ان کی یہ خصوصیت ہے کہ نہ تو اکیلے جنت میں جائیں گے نہ اکیلے جہنم میں جائیں گے، ان کی وجہ سے بہت سے لوگ جنت میں جائیں گے اگر علماء حق ہوں، اور اگر علماء سو ہوں تو ان کی وجہ سے بہت سے لوگ جہنم میں جائیں گے۔ عابد جو ہے اس کو فرمایا جائے گا قیامت والے دن جنت میں داخل ہو جاؤ، اور عالم سے کیا کہا جائے گا؟ عالم ربانی سے شفاعت کرو پہلے، جنت میں بعد میں جانا، تمہاری شفاعت قبول کی جائے گی۔ تو یہی انہوں نے فرمایا کہ اگر تو راہ حق پر چلیں گے، حسن کردار کے پیکر ہوں گے، مجسم کردار ہوں گے، تو بہت سے لوگوں کو جنت میں لے کر جائیں گے، اور اگر بگڑ گئے تو بہت سے لوگوں کو جہنم میں لے کر جائیں گے۔ اچھا، دوسرا جو کوہ صفا کی دعوت سے ہمارے لیے ایک نتیجہ عکس ہوتا ہے، غیر مناسب طریقوں کا استعمال ممنوع۔ دور جاہلیت میں لوگ کیا کرتے تھے؟ کوہ صفا پر چڑھتے، جب دعوت دینی ہوتی، کوئی پیغام دینا ہوتا، جنگ کی طرف بلانا ہوتا، تعصب کو ابھارنا ہوتا، اس وقت وہ بے لباس ہوتے تاکہ لوگوں کی زیادہ توجہ ہو جائے، اپنی جو قمیض ہے وہ فضا میں لہراتے۔ تو یہ طریقہ چونکہ نامناسب تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو استعمال نہیں فرمایا۔ یعنی ہمارے لیے یہ ایک سبق اور درس ہوا کہ سوشل میڈیا، واٹس ایپ، فیس بک، دیگر ذرائع ہم استعمال کریں، ضرور کریں، اہل علم ضروری ہے، لیکن جو غیر مناسب معاملات ہیں اس میں ان کی جانب توجہ نہ کریں۔ آج کیا ہوتا ہے؟ جو مخالفین ہیں، معاندین ہیں اور حریف ہیں، ان کے کارٹون بنائے جا رہے ہیں، عجیب و غریب شکلیں بنائی جا رہی ہیں، عجیب و غریب تھم نیل لگائے جا رہے ہیں۔ تو پلیٹ فارم تو ٹھیک ہے، استعمال کریں، لیکن غیر مناسب طریقے استعمال نہ کریں۔ یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اعلانیہ دعوت ہے کوہ صفا والی، اس سے یہ نتیجہ عکس ہوتا ہے کہ اس سے محفوظ ہو جائیں۔ یہ بڑی اہم بات ہے، اپنے شعبے تک محدود رہیں۔
اکثر لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے شعبے سے ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے معاملات گڑبڑ ہو جاتے ہیں، اور جو ایک علمی وقار ہوتا ہے وہ کھو بیٹھتے ہیں، چونکہ سامعین میں ہر طرح کے لوگ موجود ہیں۔ انسان کو نہیں پتہ ہوتا کیسے کیسے لوگ اسے سن رہے ہیں، اور آج کل میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ کی آواز کہاں کہاں جائے گی، ہر فن کا، ہر شعبے کا شخص سنتا ہے۔ اس کا ایک واقعہ چھوٹا سا سنانا چاہوں گا کہ گھر میں چور گھس آیا۔ جب اس نے ادھر ادھر پھرنا شروع کیا، تلاش چیزیں کرنا شروع کی، تو ایک بزرگ خاتون تھی، اس نے چور کو بلایا اور کہا کہ بیٹا یہ روپیہ پیسہ لے لو، یہ زیورات لے لو، کسی کو کچھ کہنا نہیں۔ ٹھیک ہے جی، سب کچھ دے دیا۔ جب چور جانے لگا تو اس بزرگ خاتون نے کہا بھائی ٹھہرو۔ اس نے کہا جی بتائیں۔ میں نے سنا ہے کہ چور بڑے سمجھدار ہوتے ہیں، میرا ایک مسئلہ تو حل کرتے جاؤ۔ اس نے کہا جی بتائیں۔ اس بزرگ خاتون نے کہا مجھے خواب آیا ہے کہ ہمارے گھر میں چور آ گئے، اور میں زور زور سے چلا کر اپنے بیٹے کو آوازیں دے رہی ہوں، ہادی ہادی ہادی۔ اتنی دیر میں بیٹا ہادی آ گیا، چور کو مارنا شروع کر دیا۔ اب وہ بزرگ خاتون کہہ رہی بس کرو، اور چور کہہ رہے مارنے دیں، میرا کام چوری کرنا تھا، خواب کی تعبیریں بتانا نہیں تھا۔ میں نے بھی تو اپنے شعبے سے ہٹ کر ایک کام کیا تو پھنس گیا۔ اب مجھے حیرت ہوتی ہے جب سائنس میں مہارت رکھنے والے دین اسلام پر رائے دے رہے ہیں، اردو ادب کے لوگ عربی لہجوں کی اور عربی گرامر کی بات کر رہے ہیں، اور کئی اہل علم جو شعر کے فن سے آگاہ نہیں ہیں، پتہ نہیں ہے شعر کیا ہے، شعروں کے اوپر فتوے لگا دیتے ہیں۔ اکثر دیکھا ہے مفتیان کرام بڑے ادب کے ساتھ شعروں پر فتوے لگا دیتے ہیں۔ بھئی شعر کے اتار چڑھاؤ کا آپ کو پتہ ہی نہیں، شعر کے استعارے کا آپ کو پتہ ہے، شعر میں جو تشبیہات ہیں ان کا پتہ ہے، شعر کیا چیز ہے اس کا معلوم ہے۔ جب آپ کو معلوم نہیں تو فتویٰ کیسے لگ گیا؟ یعنی جو آپ کا شعبہ ہے آپ نے اس تک محدود رہنا ہے۔ تو اب دیکھیں کہ جب عام گفتگو ہو رہی ہوتی ہے تو ایسے ایسے کئی اسکالرز ہیں، ایسے ایسے شعر پڑھ جاتے ہیں کہ جناب جن کا کوئی عطا پتہ نہیں ہوتا، نہ ان کا کوئی وزن ہوتا ہے، نہ وہ کسی بحر میں ہوتے ہیں، نہ ان میں قافیہ ملتا ہے، بے وزن ہوتے ہیں، اور جو سامنے بیٹھے ہوتے ہیں، موجود ہوتے ہیں، شعر کا ذوق رکھنے والے، ان کا سمجھنے پھر قتل عام ہو جاتا ہے، اور جو شخصیت کا ایک روب ہوتا ہے علم کا، وہ سارا وقار کھو بیٹھتے ہیں۔ تو اس لیے یہ میں نے لکھا کہ بہت سے ایسے اشعار ہیں جن کو غلط پڑھا جاتا ہے اور غلط طور پر منسوب کر دیا جاتا ہے۔ ایک مثال دے دوں، تندی باد مخالف سے نہ گھبرا ہے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ کس کا شعر ہے؟ کئی لوگوں کو سنا کہہ رہے ہیں علامہ اقبال فرماتے ہیں۔ اسلوب علامہ اقبال والا ہے، علامہ اقبال کا نہیں ہے۔ برگ سبز کتاب ہے سید صادق حسین کاظمی صاحب کی، ان کا یہ شعر ہے، پوری غزل ہے۔ تو سمجھتا ہے حوادث ہیں زمانے کے لیے، یہ ہوا کرتے ہیں ظاہر آزمانے کے لیے۔ تندی باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ تو یہ ان کا شعر تھا، علامہ اقبال سے منسوب کر دیا بغیر تحقیق کے۔ کئی لوگوں نے، گفتگو کرنے والوں نے، مقررین نے اس کو ویسے ہی چلا دی۔ اور اس کے اندر بھی یہ بات پوشیدہ ہے، اگر سوچیں کہ یہ علامہ اقبال کا شعر نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ تندی باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، علامہ اقبال کا عقاب گھبرایا نہیں کرتا، اندر بھی بات موجود ہے اگر غور و فکر کریں۔ ٹھیک ہے جی، تو شاہین ان کے ہاں تو ایک استعارہ ہے شجاعت کا، بہادری کا، درویشی کا، تو وہ گھبراتا نہیں۔ تو یہ بات ہے کہ جب بھی اہل علم، گفتگو کرنے والے، مقررین کوئی شعر پڑھیں تو کم از کم وہ دیکھ لیں کہ شعر کا وزن درست ہے، کسی صاحب ذوق سے پوچھ لیں، مشورہ کر لیں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ جس علم پہ بات کرنا ہے اس میں مہارت حاصل کریں، اور اگر مہارت حاصل نہیں ہو سکتی کم از کم کسی سے مشورہ کر لیں۔ یا یہ 2-3 چیزیں میں نے اس میں بتائی ہیں سائٹس، اس کو جو ہے دیکھ لیا جائے کہ اگر آپ نے کسی بھی شعر کا وزن پرکھنا ہے، اس کے لیے عروض.com یہ سامنے لکھا ہوا ہے، اس پہ کوئی بھی شعر ہے اس کو لکھیں گے تو اس کا وزن سامنے آ جائے گا۔ اگر کوئی وزن ہوا تو اس پہ آ جائے گا، اگر نہ ہوا
تو اس کا مطلب ہے کوئی گڑبڑ ہے، پھر مزید کسی سے مشورہ کر لیں۔ اور اسی طرح شاعر کا نام معلوم کرنا ہے تو ریختہ.org، ٹھیک ہے جی، یہ والی سائٹ، اس پہ چلے جائیے، اس پہ معلوم کر لیجئے۔ علامہ اقبال کے اشعار دیکھنے کے لیے، جیسے یہ تندیے باد مخالف والا ہے، اس کو اس پہ ڈالیں گے تو نہیں آئے گا، اس کو دیکھنے کے لیے آپ علامہ اقبال دی میسٹیفائڈ یہ والی جو سائٹ ہے اس کو دیکھ لیجئے۔ تو اس کو دیکھیے، جب بھی آپ نے کسی شعر کا انتخاب کیا، اپنی گفتگو کا حصہ بنانا ہے، چیک کیجئے۔ کسی آیت کو حصہ بنانا ہے، قرآن پاک سے دیکھیے۔ حدیث شریف کو حصہ بنانا ہے، حدیث مبارکہ کو کنگالیے، دیکھیے۔ آج کل ویسے اتنے سافٹ ویئر موجود ہیں جن سے آپ مدد حاصل کر سکتے ہیں۔ شعر کو بنانا ہے، اس حوالے سے بھی میں نے عرض کر دیا جی۔ اس کے بعد حسن تلفظ کا تحفظ، تلفظ کا جو قتل عام ہوتا ہے، الامان والحفیظ، پھلوں کے بادشاہ آم کا بھی اتنا قتل عام نہیں ہوتا جتنا تلفظ کا قتل عام ہوتا ہے۔ ایسے ایسے لفظ بولتے ہیں کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے، اردو دان سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ بھائی یہ کہاں سے لفظ نکل آیا، یہ لغت میں اضافہ ہو گیا۔ اب یہ حسن تلفظ کا تحفظ بڑا ضروری ہے۔ جب آپ گفتگو کرتے ہیں، ایک عربی کے شاعر ہیں زہیر بن ابی سلمہ، دور جاہلیت کے شاعر، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ان ترا من صامت لک معجب زیادتہ او نقصہ فی التکلم، کہ آدمی کا ہنر اور عیب اس کی گفتگو میں پوشیدہ ہوتا ہے، جب بولتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کیا ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اپنے رنگ میں ڈالا تھا، مرد سخن نہ گفتہ باشد، عیب و ہنرش نہ ہفتہ باشد۔ جب تک انسان کلام نہیں کرتا اس کا عیب اور ہنر چھپا رہتا ہے، کلام کرتا ہے تو پتہ چلتا ہے۔ کتنے لوگ بڑے بھلے لگ رہے ہوتے ہیں لیکن جب کلام کرتے ہیں تو ان کی شخصیت کا جو وقار ہوتا ہے وہ پارا پارا ہو جاتا ہے، اور کتنے لوگ بڑے سادہ لگ رہے ہوتے ہیں اپنے انداز سے، لباس سے، لیکن جب وہ گفتگو کرتے ہیں تو ان کا جوہر کھل کر سامنے آ جاتا ہے، دل میں ان کی عزت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے تلفظ کا تحفظ بہت ضروری ہے۔ اور کیسے کیسے الفاظ بولے جاتے ہیں وہ آپ سب جو اہل علم خاص طور پہ اس فن سے واقف ہیں وہ آگاہ ہیں۔ میں 2-4 مثالیں اس پر دے دیتا ہوں مثال کے طور پہ، تاکہ پتہ چلے کہ کتنا مطلب بدل جاتا ہے۔ لفظ بولا غرور، غرور، تو غرور کا مطلب ہے شیطان۔ ہم بولتے ہیں نا اس میں بہت غرور ہے، تو غرور کا مطلب شیطان ہے۔ غرور دھوکہ دینے والا، غرور لفظ ہے، غین پر پیش ہو تو دھوکہ اور زبر ہو تو شیطان۔ اگر پڑھیں گے مرید ارادہ کرنے والا، عقیدت مند، اور اگر پڑھیں گے مرید اس کا مطلب ہے سرکش۔ بعض لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں جی میں فلاں کا مرید ہوں، تو پھر سمجھ آنا چاہیے۔ اسی طرح بعض لوگ کہتے ہیں میں فلاں آستانے کا خلیفہ مجاز ہوں۔ مجاز کا مطلب ہے نقلی، جعلی۔ لفظ کیا ہے؟ مجاز، میم پر پیش، اجازت شدہ۔ تو وہ خود ہی بتا رہے ہیں میں خلیفہ مجاز ہوں۔ وہیں سے بھرم جو ہے وہ اس کا ٹوٹ جاتا ہے۔ جس نے خود ہی کہہ دیا جی میں خلیفہ مجاز ہوں، اس کو کچھ پوچھنے کی، کہنے کی اور حاجت کیا ہے؟ خلیفہ مجاز نہ کہ مجاز۔ اسی طرح مکرم، عزت کرنے والا، مکرم جس کی عزت کی جائے، منصف انصاف دینے والا، منصف جس کو انصاف دیا جائے۔ ہزاروں اس کی بے شمار مثالیں دی جا سکتی ہیں، لیکن 2 کتابیں میں نے آپ کے سامنے لکھی ہیں اور آپ کو یہ نظر آ رہی ہیں۔ ایک ہے اصلاح تلفظ، اصلاح تلفظ و املا، طالب الہاشمی صاحب کی، باقی تفصیل بھی لکھی ہوئی ہے، اور فرہنگ تلفظ، شان الحق حقی صاحب کی۔ یہ 2 کتابیں نیٹ پر بھی موجود ہیں، گوگل سے بھی آپ لکھیں گے تو اس کو PDF میں آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ خاص طور پہ جو فرہنگ تلفظ ہے یہ ایک ترتیب کے ساتھ ہے، اس کو آپ کوئی بھی لفظ دیکھنا چاہیں ترتیب کے اندر آ کر
آپ اس کو ایک جو الف بائی ترتیب ہے حروف تہجی کے اعتبار سے، اس میں آ کر آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ جی بس 2-3 اس میں اصول باقی ہیں، پھر ہم اس کو ختم کرتے ہیں۔ تحقیقی مزاج مختصر کرتا ہوں۔ علامہ اقبال نے فرمایا تھا، جو شعر آپ کے سامنے لکھا ہے، شعر مردوں سے ہوا بے شائے تحقیق تہی، رہ گئے صوفی و ملا کے غلام ایسا کی، کہ آج ہمارا مزاج تحقیقی نہیں رہا۔ ہر شخص کا یہی معاملہ ہے، جو میسیج آیا یہ جی حضرت علی کا قول ہے، ویسے ہی آگے ارسال کر دیا، یہ جی فلاں کا قول ہے فلاں صحابی کا، ویسے ہی ارسال کر دیا، یہ علامہ اقبال کا شعر ہے، ویسے ہی ارسال کر دیا، کبھی سوچا نہیں ہے بھی یا نہیں ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات آگے پہنچا دے۔ اگر آپ تک بات آ گئی تو تحقیق کیجئے، تحقیق نہیں کر سکتے اپنے تک رکھ لیجئے۔ ہر بات آگے پہنچانا ضروری نہیں ہے، ہاں آگے پہنچانے کے لیے ہر بات کا مستند ہونا، صحیح ہونا یہ ضروری ہے، ورنہ جو اس کا وبال ہے وہ دوسرے لوگوں تک آپ کی وجہ سے منتقل ہو جائے گا۔ تو علامہ اقبال یہی افسوس کا اظہار کر رہے ہیں کہ جو تحقیق کرنے والے لوگ ہیں ان سے جنگل خالی ہو چکا، یعنی بڑا مشکل کام ہے تحقیق کرنا۔ کوئی بات آپ کے سامنے آئی، تحریر آپ کے سامنے آئی، قرآن کی آیت آئی، چیک تو کر لیں ہے بھی یا نہیں، حدیث آئی دیکھ لیں، حدیث لکھا ہے بھی نہیں، علامہ کا شعر لکھا ہے بھی یا نہیں، اس کے بعد جو ہے آپ آگے پہنچائیے۔ تو علامہ کہتے ہیں کہ اب کیا ہوا، صوفی و ملا کے غلام رہ گئے۔ صوفی صاحب نے کہہ دیا ایسے ہی ہے، ملا صاحب نے کہہ دیا ایسے ہی ہے، جبکہ ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ کسی نے بھی کہا محقق کون ہوتا ہے، جو ہر بات کو شک کی نگاہ سے دیکھے۔ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کسی سے سن کر بندہ آگے بیان کر دیتا ہے، جی حدیث شریف میں ہے، کوئی مجمع میں سے بندہ کھڑا ہو جاتا ہے، کہتا ہے جی حوالہ فلاں کتاب، وہ کتاب بھی ساتھ لے آتا ہے، ذرا جی یہ نکال کے دے دیں، پھر شرمندگی ہوتی ہے، پھر میں نے تو جی فلاں سے سنا تھا، تو معاملہ بگڑ جاتا ہے۔ غلطی کی اصلاح کے اصول، غلطی کی جب اصلاح کرنا ہے اس کے بھی کچھ اصول ہیں، آداب ہیں۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، جب اصلاح کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، ہوتی نہیں، کوشش کرتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے، ضمیر جگانے کی بجائے انا جگا دیتے ہیں۔ انا کیسے جاگتی ہے، مجمع عام میں کسی پر تنقید کریں گے اس کی انا جاگ جائے گی، سختی برتیں گے انا جاگے گی، گناہگار کو حقیر سمجھیں گے انا جاگے گی۔ اور ضمیر کب جاگتا ہے، جب آپ سختی نہیں برتتے، جب آپ کسی کی غلطی کا شعور اس کے دل میں اتار دیتے ہیں۔ شاعر نے کہا تھا، یارو انا کی جنگ میں اکثر یہی ہوا، وہ ہارتا گیا ہے ہراتے ہوئے مجھے۔ اگر آپ کسی کو شکست دے رہے ہیں دائی کے طور پر، مصلح کے طور پر، مبلغ کے طور پر، تو وہ اس کی شکست نہیں ہے، وہ آپ کی شکست ہے۔ اگر آپ نے کسی کو ہرا دیا تو آپ ہار گئے، اگر کسی کا دل جیت لیا تو آپ جیت گئے۔ ایک شخص آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض گزار ہوا، 4 گناہ مجھ میں موجود ہیں، اسلام قبول کروں گا چھوڑوں گا ایک، مجھے خبر ہے کہ آپ ان کو حرام قرار دیتے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر جلال کا اظہار نہیں فرمایا، اس نے کہا چوری، بدکاری، شراب نوشی، کذب بیانی، 4 گناہ ہیں مجھ میں، اگر کہیں ایک چھوڑ دیتا ہوں اسلام قبول کر لیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، جھوٹ چھوڑ دو۔ اس نے وعدہ کر لیا، دوستوں میں بیٹھا، شراب نوشی کی دعوت دی گئی، اس نے کہا اگر شراب نوشی کی، آپ کی بارگاہ میں گیا، آپ نے پوچھنا ہے تو کہا کی ہے حد لگے گی، کہا نہیں کی جھوٹ ہو جائے گا، جھوٹ بولنا نہیں، اس طرح دیگر گناہ بالترتیب۔ اب آپ کی بارگاہ میں آ گیا اور آپ کی بارگاہ میں آ کے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ نے تو میرے دل کی دنیا بدل دی، اتنا اچھا آپ نے سلوک فرمایا، مجھے جھوٹ چھوڑنے کا کہا، میں سارے گناہوں سے تائب ہو گیا۔
اب ہوا کیا تھا؟ 4 گناہ اس نے بتائے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چھوڑنے کا فرمایا، تو اس نے سوچا کہ جھوٹ اتنا بڑا جرم ہے کہ چاروں میں سے وہ چھوڑنے کا کہا، تو جب میں نے بڑا چھوڑ دیا یہ تو چھوٹے ہیں، تو جھوٹ کی برائی، شناعت اور قباحت اس کے دل میں نبی پاک نے اتار دی۔ یہ ہے غلطی کا شعور دل میں داخل کرنا، ضمیر جگانا، اس کا ضمیر جگا دیا، انا کو نہیں جگایا۔ نرمی و عاجزی، اس پر پہلے بھی تھوڑی سی گفتگو ہو گئی کہ نرمی کے ساتھ بات کرنا چاہیے۔ سیدنا موسیٰ اور ہارون علیہ السلام فرعون کے دربار میں جا کر نرمی کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جن کو آپ علم سکھاتے ہو ان کے ساتھ تواضع سے پیش آؤ، سرکش عالم نہ بنو۔ اور علامہ اقبال نے کیا خوبصورت بات فرمائی، وہ کہتے ہیں ہزار خوف ہو لیکن زباں ہو دل کی رفیق، یہی رہا ہے ازل سے قلندروں کا طریق، ہجوم کیوں ہے زیادہ شراب خانے میں؟ یہ علامہ اقبال نے سوال اٹھایا، ہجوم کیوں ہے زیادہ شراب خانے میں، فقط یہ بات کہ پیرے مغاں ہے مرد خلیق۔ کہتے ہیں شراب خانے میں لوگ اس لیے زیادہ جاتے ہیں، وہاں جو ساقی ہے نا بڑی نرم مزاجی کا حامل ہے، اور جب آتے ہیں مسجد میں تو وہاں پہ ان کو نفرت ملے تو وہ مسجد میں تو نہیں جائیں گے۔ یہ علامہ اقبال نے سوال اٹھایا۔ پھر کہتے ہیں مرید سادہ تو رو رو کے ہو گیا طائب، خدا کرے کہ ملے شیخ کو بھی یہ توفیق، میرے لیے تو ہے اقرار باللسان بھی بہت، ہزار شکر کہ ملا ہے صاحب تصدیق، اگر ہو عشق تو ہے کفر بھی مسلمانی، نہ ہو تو مرد مسلمان بھی کافر و زندیق۔ تو بہرحال جی اس کے بعد اولین ترجیح دعوت، سب سے بڑی جو ترجیح ہونی چاہیے دائی کی وہ ہے دعوت، اپنی ذات نہیں، شہرت کا حصول نہیں، دولت کا حصول نہیں، اولین ترجیح۔ حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ نبی پاک کے چچا، ان کو کسی نے بتایا کہ ابو جہل نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بدتمیزی کی، غیر مناسب الفاظ استعمال کیے، تو وہ سیدھے گئے خانہ کعبہ میں، ابو جہل موجود تھا، کمان سر پر ماری، خون آلود ہو گیا، گر گیا وہیں پہ۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، عرض کیا یا رسول اللہ میں نے آپ کا انتقام لے لیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا مجھے انتقام سے خوشی نہیں ہوتی، مجھے تو اسلام سے ہوتی ہے۔ تو دائی کی ترجیح کیا ہے؟ انتقام نہیں ہے، اسلام ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کو کیا فرمایا جب خیبر پر فتح کرنے کے لیے خیبر کو فتح کرنے بھیجا کہ علی پہلے دعوت پیش کرنا، جو ان پر لازم ہے انہیں بتانا، اگر نہ مانے تو پھر جنگ کرنا، تمہاری وجہ سے اگر ایک شخص کو بھی ہدایت مل گئی تو تمہارے لیے سرخ اونٹ ملنے سے زیادہ بہتر ہے۔ جی اور یہ آخری لیکن بہت اہم بات، علمی و شخصی وقار کی حفاظت۔ عام بندے کے لیے اپنی شخصیت، اپنے وقار کی حفاظت بھی ضروری ہے، اور اہل علم کے لیے بہت ضروری ہے۔ ایک بچہ جا رہا تھا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو فرمایا، کیچڑ تھا بیٹا سنبھل کے گر نہ جانا۔ اس نے کہا امام صاحب آپ سنبھلیے، میں گرا تو ایک بچہ گرے گا، آپ گرے امت گر جائے۔ تو اس لیے اہل علم کے لیے بڑا ضروری ہے کہ اپنے علمی وقار اور شخصی وقار کی حفاظت کریں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سفر پر روانہ ہوئے، دریا کا سفر تھا، 1000 اشرفی پاس، ایک شخص آپ کے پاس آیا اور آپ کا اعتماد حاصل کر لیا، یہ بھی پوچھ لیا آپ کے پاس 1000 اشرفی ہے۔ صبح ہوئی شور مچایا، کہتا ہے جی میری 1000 اشرفی چوری ہو گئی۔ بڑی پریشانی ہوئی، کشتی والوں نے کہا جی ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، سب یہیں پہ موجود ہیں، خامہ تلاشی کیجئے، تلاشی لیجئے، جامع تلاشی کیجئے ان کی سب کی۔ تو جب شروع ہوئی تو امام بخاری اٹھے اور اس کے بعد انہوں نے وہ جو اشرفیوں کی تھیلی تھی دریا میں ڈال دی۔ اب وہ معاملہ جب ختم ہوا کسی سے بھی نہ ملی، اب وہی شخص ان کے پاس آ گیا، اس نے کہا جی آپ کو تو پتہ ہی ہے، میں نے آپ سے پوچھا تھا اور میں وہ حاصل کرنا چاہتا تھا، آپ نے اتنی بڑی رقم ضائع کر دی۔ امام بخاری نے فرمایا بھائی میرا جو علمی وقار ہے وہ اس سے قیمتی نہیں تھی،
لوگ مجھ سے حدیثیں لیتے ہیں، اگر میری شخصیت مجروح ہو جاتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کتنے فرمان لوگ قبول نہ کرتے کہ جناب وہ تو ایسے تھے۔ تو علمی وقار کی حفاظت کی۔ اسی طرح جو حاکم بخارا تھا خالد بن احمد زحلی، اس نے امام بخاری سے کہا کہ جناب آپ دربار میں آیا کریں اور جو میرے بچے ہیں ان کو پڑھایا کریں، صحیح بخاری اور ان کی ایک اور کتاب تھی وہ پڑھایا کریں۔ تو امام بخاری نے فرمایا نہ بھائی نہ، میں علم کو پامال نہیں کرنا چاہتا، علم کا اپنا وقار ہے۔ آج کیا گلی کوچوں میں لکھا ہوا ہے کہ ایک کال پر ٹیچر آپ کی دہلیز پر، جو قومیں ٹیچر کو اپنی دہلیز پر بلائیں وہ کیا ترقی کریں گے؟ جو قومیں جوتوں کو تو بڑا بناؤ سنگھار کر کے شیشے کے اندر سجائیں اور کتابوں کو فٹ پاتھ پر رکھیں وہ کیا ترقی کریں گی؟ علم کی یہ قدر نہیں ہے، اہل علم کی یہ قدر نہیں ہے۔ اور ایسے لوگ چلے بھی جاتے ہیں، اور جب جاتے ہیں وہاں پر جناب بیل دی، آج تو جی ہمارا بیٹا سو رہا ہے، آج نہیں پڑھنے کو جی نہیں ہے، اٹھ نہیں رہا، آج تو ہم نے فلاں جگہ پر جانا ہے، بیچارے واپس آ جاتے ہیں۔ بہرحال مجبوریاں ہیں۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہمارا رویہ کیا ہے۔ اور پھر اس نے کیا کہا حاکم بخارا نے، اس نے کہا چلیں ٹھیک ہے آپ اپنے گھر پہ رہیں، میرے بیٹے آ جایا کریں گے، لیکن اس دوران کوئی اور طالب علم آپ کے پاس نہ ہے، صرف میرے بیٹوں کو حدیث پڑھانا ہے۔ امام بخاری نے فرمایا حدیث حضور علیہ السلام کا فرمان اور میراث ہے، میں تو پابندی نہیں لگا سکتا کہ میراث رسول اس وقت کوئی اور حاصل نہیں کر سکتا۔ مطلب آپ نے انکار کر دیا، اس کی پاداش میں آپ کو شہر بدر کر دیا گیا، وہ آپ نے قبول کر لیا۔ تو یہ بات بڑی اہم ہے کہ اپنے علمی و شخصی وقار کی حفاظت بڑی ضروری ہے۔ تو یہ چند اصول بیان کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سب اہل علم کو، اسکالرس کو، مبلغین کو، مصلحین کو، داعیین کو ان اصولوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سیرت نبویہ کی روشنی میں جو تعلیمات بیان کرنے کا شرف حاصل کیا اس میں کوئی غلطی کمی کوتاہی ہو گئی تو معاف فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔